امریکہ ایران ڈیل کا آخری راؤنڈ، ٹرمپ پاکستان آنے کو تیار۔ دنیا کی نظریں ایک بار پھر پاکستان پر۔ سپر پاور امریکہ اور ایران کے مذاکرات کا اگلا دور جلد ہونے والا ہے۔ اسلام آباد پھر بڑا سفارتی میدان بن چکا ہے۔ پاکستان نے جس طرح کھیل بدلا، دنیا حیران ہوگی۔ کیا ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والی ہے؟ پاکستان ایک بار پھر دنیا کا مرکز نگاہ بن چکا ہے۔ امریکہ اور ایران کے دوبارہ مذاکرات کی میز پھر سجنے والی ہے۔ دونوں ملکوں کے مذاکرات فیصلہ کن موڑ پر پہنچ چکے ہیں۔ امریکہ صدر نے بھی معاہدے طے پانے اور اسلام آباد آنے کا عندیہ دے دیا ہے۔ پاکستان کی سفارتکاری ایک بار پھر رنگ لے آئی۔ اب اسلام آباد میں ایک بڑے معاہدے کی راہ ہموار ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ مجوزہ معاہدے کا ڈرافٹ پاکستان کے ذریعے ایران اور امریکہ سے شیئر کیا جا چکا ہے۔ مذاکرات کامیاب ہونے پر معاہدہ اسلام آباد پر دستخط ہوں گے۔ دنیا کی اہم شخصیت کی پاکستان آمد کا امکان ہے۔ امریکی صدر نے بھی ایران کے ساتھ معاہدے کا عندیہ دے دیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے ایران کے ساتھ ہم ڈیل کے بہت قریب ہے۔ ایران اب ان نکات پر آمادہ ہو چکا ہے جن پر پہلے اختلافات تھا۔ ایران جوہری ہتھیار نہ رکھنے پر رضامند ہو چکا ہے۔ امریکی صدر نے پاکستان کے کردار کو بھی سراہا اور وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو زبردست قیادت قرار دیا۔ کہا پاکستانی عوام عظیم قوم ہے۔ دوسری طرف پاکستان کی سفارتکاری کوششوں میں تیزی آ گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب، قطر کے بعد اب ترکیہ میں بھی پہنچ چکے ہیں۔ اعلیٰ حکام سے ملاقاتوں میں خطے اور امن پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم اور امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کی ملاقات میں امن و استحکام پر زور دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف ترکیہ میں 5ویں انتظامیہ ڈپلومیسی فورم میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ترک صدر رجب طیب ایردوان اور دیگر اہم عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں متوقع ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ، معاون خصوصی طارق فاطمی بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ترکیہ پہنچے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی خطے میں امن کے لیے سرگرم ہے۔ فیلڈ مارشل نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان، ایرانی اسپیکر باقل کالبیف اور عباس عراقچی سے ملاقاتیں کی ہیں، جن میں خطے میں امن، جنگ کے خاتمے اور اسلام آباد معاہدے کے حوالے سے مشاورت کی گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اسلام آباد واقعی ایک تاریخی معاہدے کا گواہ بننے جا رہا ہے؟ کیا اسلام آباد واقعی وہ مقام بننے جا رہا ہے جہاں ایک نئی عالمی تاریخ لکھی جائے گی، یا پھر یہ امیدیں ایک بار پھر جنگ کی آگ میں جل جائیں گی؟